سب سے پہلے ڈاکٹر حسنین جاوید آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو القادر ٹرسٹ کیس میں آج جو فیصلہ سنایا ہے؟ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو گرفتاری ہے قانونی ہے, اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, تو اب ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس میں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو القادر ٹرسٹ کی بات اگر کر لی جائے تو القادر ٹرسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ اٹھایا گیا, نیب نے سامنے پیش تو کر دیا, لیکن چیف جسٹس صاحب کے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ نیب نے مکمل طور پہ اس کی دستاویزات جو ہے وہ مکمل پیش نہیں کی. یہی طریقہ کار اور چلن جو ہے وہ نیب کا صدیوں سے چل رہا ہے, یعنی دہائیوں پہ تو مشتمل ہو گیا. اچھا, پہلے بھی کیسز بنتے رہے, نون لیگ پر بنتے رہے, پیپلز پارٹی پہ بنتے رہے, اور کچے کیسز بنا کر کے جو ہے وہ بھیجتے رہے. اسی طریقے سے جب خان صاحب کا دور آیا تو خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے اس کو ہم نیب وکٹمائزیشن ہی کہتے ہیں, کہ نیب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا, بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کیا گیا. میں ہیوملیٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور وہی کام ہمیشہ سے کیا جاتا تھا. کم سے کم جو ہے وہ نیب جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ 89 ڈیز کا لیتی رہی. اب مجھے اب یہ بتائیے کہ جب اتنا زیادہ جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہوگی تو صرف بدلہ اور بدلے کے علاوہ یہ جمہوریت کچھ نہیں رہ گئی, اور اس میں صرف بدلہ ہی لیا جا سکتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں نیب اپنی طرف سے کر رہا ہے یا سیاسی جماعتیں یوز کرتی ہیں؟ آف کورس سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار بن چکا ہے. نیب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو اس کے پر کاٹے گئے. نیب سے آف کورس جب نون لیگ کو اتنی ساری ضمانتیں مل گئیں, سارے کیسز صاف ہو گئے. حمزہ شہباز کا کیس صاف ہو گیا, وزیر اعظم شہباز شریف کا کیس صاف ہو گیا, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے بہت سے اراکین کا کیس صاف ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جان ہی نہیں تھی. اب القادر کی بات کریں ٹرسٹ کی, تو اس ٹرسٹ کے اندر جو ہے ٹرسٹیز تو عمران خان صاحب ہیں. سوچا یہ جائے کہ اگر جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بات کی گئی تھی کہ آپ کا جو ہے کپڑا لمبا کیوں ہے, اور جب کپڑا لمبا کیوں ہے تو یہ سوال ہوا تھا, اور اس سوال کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کا بھی کپڑا تھا اور اس نے مجھے اپنا حصہ دیا ہے, اور وہ عدالت کے کٹہرے میں انہوں نے جواب دیا تھا اور جواب طے ہوا تھا. اسی طریقے سے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو احتیاط سے بات کرنی ہوتی ہے, احتیاط سے کام کرنا ہوتا ہے. القادر ٹرسٹ آپ نے کیا, اور اس کے اندر ٹرسٹیز کیا تھے, کیا میٹر بنتا تھا, 60 ارب روپے کس مد کے اندر ایڈجسٹ ہوئے تھے, پراپرٹی ٹائکون کا اس کے اندر انوالومنٹ کیا تھی, اور وہ بشرا بی بی کا ویژن تھا یا عمران خان صاحب کا ویژن تھا. اور خان صاحب کیونکہ حکمران ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے وہ مرشد کا عمل دخل کم ہوگا. اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں, اور وزیر اعظم جو ہے وہ مرشد سے نہیں چلا کرتے, تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو کتنی رقم اس کے اندر انوالو ہے, اور آپ کو ٹرسٹی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ معاملات طے ہونے تھے, لیکن بہرحال ابھی کیس کسی قسم کا واضح نہیں تھا, اور عدالت کے سامنے پیش کیا گیا جس پر چیف جسٹس کی طرف سے ریمارکس دیے گئے. پھر انہوں نے جو ریکوائرڈ لوگ تھے ان کو بلا لیا, سیکرٹری داخلہ کو بھی بلا لیا, آئی جی پولیس کو بھی بلا لیا, سارے معاملات کو بلا لیا. اور پھر جب ان کی گرفتاری جو کہ غلط ہوئی, غیر آئینی تھی, یہ بات ہم مان لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کی بھی جو ہے وہ ہسٹری ماننی پڑے گی کہ مسلسل جتنی بھی گرفتاریاں عدالتوں سے ہوتی رہی وہ بھی غیر آئینی تھی.